اللہ اکبر کبیرہ، سورۃ ملک، سورۃ سجدہ، سورۃ یاسین کہتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے اور آپ کے معبود نے فرمایا پریشان حالوں جو سارے دن کما کما کے تھک جاتے ہیں، پوری نہیں پڑتی۔ اللہ اکبر فرمایا فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، سورۃ یاسین کہتی ہے میں جانوں نظام جانے خدا جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورۃ یاسین کی تلاوت کر لیا کر۔ کتنی میرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عظمت والی کتاب قرآن مجید عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، مجھے اور آپ کے قسمت پہ ناز ہونا چاہیے۔ یہ امت بڑی اعلیٰ، یہ کتاب کتابوں سے اعلیٰ، میرا اور آپ کا نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ رب کائنات کی قسم لوگو، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ سکول کی کتاب نہیں ہے، کوئی قرآن انجیل زبور نہیں ہے، کوئی صحیفہ لٹریچر نہیں ہے، کوئی میتھ انگلش کی کتاب کوئی نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اٹھانے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ اگر اس قرآن کو اٹھانا ہے نا، اس کو ہاتھ لگانا ہے، یوں ہاتھ نہ لگا، نہ پاک ہاتھ نہیں لگانا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور پکڑنے والے اس کو یوں نہ اٹھا، اس کو نہ پاکی کی حالت کے اندر ہاتھ نہ لگا، اس کو نہ پاکی کی حالت کے اندر اللہ اکبر اٹھا نہیں سکتا۔ الہی کیا کروں، کیسے اٹھاؤں؟ ارشاد ہوتا ہے جا پہلے پانی کے ساتھ وضو فرما، ہاتھ دھو گیا۔ اگر تیرے ہاتھوں پہ اوپر سے مٹی لگی ہوئی ہوگی، تیرے ہاتھوں پہ کوئی چیز گندگی لگی ہوئی ہوگی، فرمایا تو اوپر سے ہاتھ دھوتا جائے گا، ہم ہاتھوں کو اندر سے گناہوں سے دھوتے چلے جائیں گے۔ وہاں تو دو آسان دیکھو دوسان اللہ پاک انہی باتوں میں پڑھنے والے اٹھانے والے اس کو یوں ہاتھ نہ لگا۔ یہ کوئی تیری کتاب کوئی نہیں، یہ کسی فلسفے کی کتاب کوئی نہیں، یہ کوئی عام کتاب کوئی نہیں، دنیا والوں کی کتاب کوئی نہیں، یہ کوئی شاعر کی کتاب کوئی نہیں، یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنے شان اور مقام والی کو اللہ اکبر یہ کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے کا پانی کو لگا ہاتھ دھو پانی کے ساتھ، تو اوپر سے ہاتھوں کو دھوتا جائے گا، ہم ہاتھوں کو اندر سے گناہوں سے دھوتے جائیں گے۔ فرمایا پھر آگے چل، اللہ اکبر کولی کر، تیری زبان سے کوئی غیبت ہوئی ہوگی، تو زبان سے کوئی چغلی کی ہوئی ہوگی، زبان کی وجہ سے کوئی گناہ ہوئے ہوں گے، 3 مرتبہ کولی کر، میرے محبوب کی سنت ادا کر۔ ادھر زبان سے پانی ٹچ ہو کے واپس آئے گا، جناب تو گرتا جائے گا، تو زبان کو اوپر سے دھوئے گا، ہم زبان کے اندر کے گناہوں کو دھو دیں گے۔ اللہ اکبر، پھر حکم ہوتا ہے نہیں ابھی بھی تو پکڑنے کے قابل نہیں ہوا۔ اللہ پاک کیا کروں؟ فرمایا جا پہلے چہرہ دو، تیری آنکھوں سے جو گناہ ہوئے، جو آنکھوں نے دیکھنے کی وجہ سے گناہ کیے، جو چہرے کی وجہ سے گناہ ہوئے، تو اوپر سے چہرے کو دھونا شروع کر، تو چہرے پہ پانی بہانا شروع کر۔ فرمایا اوپر سے تو دھوتا جا، چہرے کے گناہ ہم اندر سے دھوتے جائیں گے۔ ہاتھ دھو دایا بایا، جو ہاتھوں کی وجہ سے گناہ ہوئے نہ پاکو کہتے، فرمایا تو اوپر سے دھوتا جائے گا۔ اللہ اکبر، پانی ٹپکے گا نیچے، پانی کے قطرے ٹپکیں گے نیچے، ان قطروں کے ساتھ تیرے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا، گندگیاں صاف کرتا چلا جاؤں گا۔ تیرا جناب ہاتھوں کے گناہ تو اوپر سے دھوئے گا، ہم اندر سے دھو دیں گے۔ فرمایا چل کا مسا کر، فرمایا جو سوچ کے اندر گناہ آئے، جو سوچنے کی وجہ سے نافرمانیاں آئی، فرمایا تو سر کا مسا کر، تو پانی اوپر سے پھیرتا چلا جائے
جاؤ تو پاؤں کے چلنے کی وجہ سے گناہ ہوئے، تو پاؤں کی وجہ سے گناہ ہوئے، فرمایا تو اوپر پانی بہائے گا، ہمیں اندر سے گناہوں کو صاف پاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اب وضو مکمل ہو گیا، فرمایا اب دعا پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب گواہی دے، مالک کے علاوہ کوئی مالک کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی رازق کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی دینے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ